سورج کے آگے چاند آ گیا تو وہ کالا ہو گیا سارے کا سارا. یہ تو ہو گیا سورج گرہن. اور چاند گرہن یہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان جب ایگزیکٹ زمین آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے چاند جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے روشن ہے انڈائریکٹلی. تو جب چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی, اس کی وجہ سے چاند ایک دم سیاہ پڑ جاتا ہے, اس کو گرہن لگ جاتا ہے. تو یہ ہے سائنٹیفیکل ریزن, سائنٹیفیکلی یعنی ہم اس کو جو بیان کرتے ہیں. باقی اسلام کے اندر اس کی اہمیت اس اعتبار سے ہے, اسلام اسے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیتا ہے, جس طرح باقی قدرت کی بڑی نشانی ہے, آندھی کا آنا, ہواؤں کا چلنا, انڈے میں سے چوزے کا نکلنا, پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا, مچھلیوں کا پانیوں میں تیرنا, زمین سے ایک بے قدر بیج سے اتنا بڑا درخت نکلنا, پھولوں کا اگنا, یہ جتنی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے ان میں سے ایک یہ نشانی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے. مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں خسوف کا ایک چیپٹر ملے گا, خسوف کی نماز, خا سین واو فا. خسوف کی نماز وہ ہے جو سورج اور چاند گرہن کے وقت پڑھی جاتی ہے. اردو میں ویسے اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کر لیا ہے کہ جی سورج گرہن کے لیے کسوف ہے اور اس کے لیے خسوف. خسوف ہی لفظ ویسے استعمال ہوتا ہے عربی میں, جو مشکات کے اندر آپ کو یہ سارا مل جائے گا چیپٹر. تو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب کبھی بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام خسوف کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ نماز ایسی ہوتی تھی کہ جب تک گرہن ختم نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل نماز میں مشغول رہتے تھے. اور یہ بھی ملتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ اونچی آواز سے بھی کبھی آپ سے قرات کرنا ثابت ہے اور آہستہ آواز سے بھی ثابت ہے, دونوں طریقے سنت ہے. اور اس میں قیام سورۃ البقرہ پوری پڑھی اور اتنا ہی لمبا رکوع کیا, اور رکوع کے بعد پھر قیام میں واپس آئے, پھر پہلے قیام سے تھوڑا چھوٹا قیام کیا اور پھر دوبارہ رکوع کیا. یعنی ایک رکعت میں 2 قیام اور 2 رکوع, پھر دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع کیے, حتیٰ کہ جب گرہن ختم ہو جاتا تو آپ علیہ السلام سلام پھیرتے تھے. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس دن سورج گرہن نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لگا نا, بائی چانس اس دن نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی تھی. تو صحابہ نے کہنا شروع کر دیا یہ گرہن اس لیے لگا ہے کہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے, کیونکہ صحابہ کرام کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا اور بیچاروں کو سائنس کا علم بھی اتنا نہیں تھا, اس زمانے میں سائنس اتنی نہیں تھی. یہ میں اس لیے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ جن بابوں کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے بابے جو ہیں وہ صحابی کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو وہ صحابہ کا یہ سٹیٹس تھا. تو اب علم غیب کا جو آپ نے جھوٹا کیا بابوں کے ساتھ منسوب کیا, اس کی تو کوئی اوقات ہی باقی نہیں رہتی ہے, ختم ہی ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ اس لیے گرہن نہیں لگتا, یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, کسی بندے کے مرنے کے اوپر گرہن نہیں لگتا. بہرحال جب یہ اللہ کی نشانی آئے تو تم نماز میں مشغول ہو جاؤ, صدقہ اور خیرات کرو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب سورج گرہن یا چاند گرہن لگتا تو نبی علیہ السلام غلام بھی آزاد کیا کرتے تھے صدقہ خیرات کے طور پہ اللہ کی راہ میں. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں ہے تو ایک سائنٹیفیکل فینومینا ہے. چلیں اس فینومینا کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سائنس ایوالو نہیں تھی تو لوگ ڈر جاتے ہوں گے, اس لیے وہ نماز پڑھتے ہوں گے. کئی معاملات ایسے تھے جو اس زمانے میں ایوالو تھے, نبی علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ ان معاملات میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. میں یہ ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام کی شخصیت پہ ایز اے نبی ہونے کے اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تمہارے نبی جو ہے وہ خام خواہ ایک سائنٹیفک فینومینا کے اوپر پریشان ہو جاتے تھے, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نظر اسباب پہ نہیں مسبب الاسباب پہ ہوتی تھی. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی آندھی چلتی باقی لوگ خوشیاں مناتے کہ بارش آئے گی. ظاہر ہے یہ چیز تو سائنٹیفکلی پروف تھی نا اس زمانے میں کہ آندھی کے ساتھ بارش اور بادل آئیں گے. چاند گرہن سورج گرہن تو چلے لوگوں کو نہیں پتا تھا, یہ تو ایوالو تھی نا. تو نبی علیہ السلام آندھی آنے میں پریشان ہو جاتے تھے, حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد بارش آنی ہے. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی گھر کے اندر جاتے کبھی باہر آتے, اللہ کی تحمید تمجید تحلیل بیان کرتے, سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پہ بھی اور آندھی کے موقع پہ بھی. تو میں کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو خوشی کا موقع ہے, آندھی آئی ہے, بادل آئیں گے, بارش ہوگی. ظاہر ریگستان میں بارش کی بڑی اہمیت ہے, لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا اے عائشہ سلام اللہ علیہ, مجھے کیا خبر کہ اس آندھی کے بعد جو بادل آئیں گے ان میں سے آگ برسے گی یا پانی. سیدہ عائشہ کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر, آپ کو نہیں پتا, یا رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ بارش ہی برستی ہے. لیکن ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام
کی نظر فیصلہ کرنے والے پہ ہوتی ہے، فزیکل فینومینا پہ نہیں ہوتی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سیدہ عائشہ کو پھر حضور نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ آگ برسے گی، کیا تمہیں پتا نہیں ہے؟ سورہ ہود کی آیت تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب قوم عاد کے اوپر عذاب آیا تھا تو ایک بادل کی شکل میں آیا تھا، بڑی گرمی ہوئی اور بڑے عرصے بعد ایک بادل نمودار ہوا تو ساری قوم اس بڑے بادل کے نیچے ٹھنڈک کے لیے آ گئی اور خوشیاں منانا شروع ہو گئی کہ ہم پہ یہ بادل برسے گا. اور اصل میں وہ آیا تھا عذاب قوم عاد کے اوپر. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم پہ عذاب آئے گا. وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ بارش ہی برستی ہے بادل سے. جب وہ ساری قوم بادل کے نیچے جمع ہوئی، اللہ کی طرف سے آگ برسی، سارے بھسم ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا پتا کہ یہ جو بادل آئے ہیں اس میں میری قوم کے اوپر آگ نازل ہو جائے. تو یہ نبی علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کا ایک اعلیٰ ترین لیول ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام اسباب پہ نظر نہیں رکھتے، مسبب الاسباب پہ رکھتے ہیں. تو سورج گرہن اور چاند گرہن کی بس اتنی ہی اہمیت ہے کہ جس طرح قدرت کی اور بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے یہ نشانی ہے. باقی اس کے ساتھ جتنے کوشش کروں گا کہ کنٹرول الفاظ میں ایک میسج کنوے بھی ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کو سیکھنا پڑے گا، بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا. ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں. یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں. مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں. میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں. یہ تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں. اچھا جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ. گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو اینگل، بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھے. میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے، اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا سنو، ان گال کی تھی تو سن کے جا. نبی علیہ السلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں. ظاہر یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے، اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا. ظاہر جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں. بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں. پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا. کیونکہ وہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ جنوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں. یہ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے کچھ جنات وغیرہ کا آسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں. ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں. ویسے تو ہر جگہ پہ جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے دعا تعلیم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ. یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت. اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں. اس میں سر قیامت مضمر ہے. پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیسس کروانے پڑتے ہیں. تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے
تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ بیچ میں تھیم یہ ہے۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر، لیکن وہ روایت کمزور ہے، اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک، لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی۔ ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 سے زیادہ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا، اور مٹی تو سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود طہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا۔ اچھا، مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، مٹی خود پاک کرنے والی چیز ہے۔ لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی۔ اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جاتے ہیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں۔ تو 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہے صفائی کرنے کے لیے۔ پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، بالکل صفائی ہوگی۔ یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا۔ یہ میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی، تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتا تھا، ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ جو پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے اندر لے جاتے تھے۔ لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، اب ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، آپ کو بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹیو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے۔ ہاں، یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا، تو ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے۔ تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں، بڑا استنجا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا استنجا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے، اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں۔ اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا۔ جو چیز نیچرل آپ کی باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں۔ بیماری کو میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی، وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے، جوان کیا بوڑھا کیا۔ مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں؟ میں نے کہا جی کیا کریں، جا کے وضو دوبارہ کریں، کپڑے پاک کریں، اور کیا کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی، جی ہمیں معاف ہے۔ اس طرح تو معاف نہیں ہوگا، پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا۔ اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں گے، جس طرح کورونا کا چیک کرتے ہیں نا، وہ کہ خشک کھانسی تو نہیں آ رہی، سانس تو نہیں رک رہا، آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں، ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو، یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں، وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہو نا، جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے، ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے 1-2 بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے۔ سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے، وہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی، آپ اگر اس کو سمجھ لیں، آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں، پیچھے سے نل کھول دیں، اس پائپ میں سے پانی نکلے گا، تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر دیں، تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا، پھر پانی رک جائے گا کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا۔ لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے، ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا۔ اس کا ثبوت یہ، وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو، پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا۔ وہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ وہ ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا، وہ اس کی دیواروں کے ساتھ۔ اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے، پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے، جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے، تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے،
اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی. آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں، پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں، عربی میں سے الاستبرا کہتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت لے کے روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا، تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں، اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں، جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر، کرتے 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 نکلے گا، ایک دم تو نہیں آئے گا کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی، ظاہر ہے وہ گوشت ہے. پھر وہ کیا کریں گے، وہ اس کو پوچھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے، اسی پہنچنے پہ اکتفا کر دیں گے. ان کو قطرہ نہیں، ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی، پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے، ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے چیز. پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے. یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، جا کے استنجا تیزی سے کیا، اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا، اور لگتا نہیں، وہ آ رہے ہوں جے، اور نماز کوئی نہیں ہوندی، اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زہر کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں، اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں، لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے، 0 پہ، کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں، گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا، یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے، یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا. لیکن وہ فوراً نہیں، تھوڑی دیر بعد، 5-7 منٹ بعد، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتایا، ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے، دوائی شوائی، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے یہ کوئی بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، نیچے انڈر ویئر پہنے، انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر، کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا، اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہے، وہ اس طریقے سے چلاتے رہے. لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں، چونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو بھائی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں، بعدی چیزوں سے پرہیز کریں، چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے، اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہو. اچھا، ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو، سونگ لو، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی، اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے، تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا، وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا، وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو، اس کو رومالی کہتے ہیں، سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا، اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے وہ شک کو زائل کرنے کے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا ہے اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے، تو یہ غلط ہے. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ، اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے، ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا.
آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا ہے. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھیں، اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب غنیت الطالبین کھول کے دیکھیں، جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے، رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا، ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے، اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو یہ عملی، اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ کلچرل چیز. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے جی، پیشاب کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ نے، اب وہ جو حدیث ہے حضرت سلمان فارسی والی، اس میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو چیٹوں سے بھی بچانا ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ باقی حدیثوں میں موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے اس میں ڈال دیے. فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچنا ہے آپ نے، اور اصل مقصد پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے. یہ جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ عمومی سنت نبی علیہ السلام کی بیٹھ کے ہے، اس میں میرا کلپ ریکارڈڈ ہے. لیکن اگر کہیں پہ مرد کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا ہے. امام ترمذی نے باقاعدہ پہلے بیٹھ کے پیشاب کرنے والی حدیث لی ہے، اس کے بعد انہوں نے چیپٹر بنایا کہ اس میں رخصت کا بیان، کہ آپ کو اجازت ہے کہ مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے. یہ تو کتنی مرد کے لیے کتنی سہولت ہے. آج کل آپ ملٹی نیشنل ہوٹلوں میں، آپ ایئرپورٹس کے اوپر دیکھیں مردوں کے کھڑے ہونے کی پیشاب کی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ بڑے احتیاط سے پیشاب کریں، آپ کو چھینٹے بھی نہیں پڑتے. اور اگر آپ کو چھینٹے پڑ رہے ہیں تو بیٹھ کے پیشاب بھی کرنا منع ہوگا. اگر آپ ایسی پتھریلی زمین پہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیں مرد کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام نے لاٹھی بھی ساتھ رکھی ہوتی تھی، آپ پہلے زمین کو نرم کرتے تھے. اب تو سر پیشاب کرنا ہی بڑا آسان ہو گیا. یہ اٹیچ باتھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس زمانے میں بھی اٹیچ باتھ کیا، گھر میں ایک باتھ روم ہی ہوتا تھا، اور وہ بھی چھوٹے پیشاب کے لیے. بڑے پیشاب کے لیے تو عموماً زمین میں جانا پڑتا تھا باہر. اگر چھتوں میں بھی تھا تو اس کی صفائی کا اہتمام، ہم نے تو خود یعنی اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ صفائی کرنے والی عورت آتی تھی، اور کس طریقے سے وہ، اب میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا محنت کا کام تھا وہ عورت کرتی تھی. یہ سیوریج سسٹم تو نہیں تھا اس زمانے کے اندر، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. گاؤں ایریا میں تو ابھی بھی آپ چلے جائیں، وہاں پہ خطرہ بھی، اب رات کے وقت اگر آپ کو باہر جانا پڑ جائے تو یہ بھی خطرہ ہوگا کوئی بچھو نہ لڑ جائے، کوئی سانپ نہ کاٹ جائے، کتنے ایشوز ہیں وہاں پہ. یقین کریں پیشاب کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب 2 خبیث چیزیں آئی ہوئی ہونا تو نماز قبول نہیں ہوتی. ایک پیشاب اور ایک پخانہ، گندگی والی چیز ہے نا. پیشاب اور پخانے کو آپ روک کے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس صورت میں جب اس کی شدت زیادہ ہو کہ نماز میں آپ کا دھیان لگا رہے. اس کے تھوڑا بہت کسی کو پیشاب آیا ہے جس کو وہ روکنے میں اس کو کوئی تردد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی توجہ نہیں بٹے گی، الٹا وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے پیشاب کیا تو میں تو اب نماز پھر پونے گھنٹے بعد ہی پڑھوں گا، پھر مجھے قطرہ آئے گا، میں کیا کروں. یہ ایسے شخص کو اگر وقتی طور پہ ہلکا سا پیشاب رو کے وہ نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز درست ہے. لیکن شدت کے ساتھ آیا تو پھر نہیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، اقامت شروع، انہوں نے کہا نماز تو میں نہیں، بعد میں پڑھوں گا، پہلے کھانا کھاؤں گا. نبی اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ جب کھانا سامنے آ جائے تو پہلے کھانا کھانا ہے، نماز بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کا کھانا ہمیشہ اذانوں کے وقت ہی آ رہا ہو. دیکھیں نا باقی کاموں کو بھی تو ہم نے مینیج کیا ہوتا ہے. مثلا میں نے اپنے کاموں کو میں نے اس اعتبار سے کیا کہ بھی میں نے مغرب سے پہلے کھانا کھانا ہے یا مغرب کے بعد کھانا ہے. یہ نہیں ہے کہ عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں وہاں سے کھانا آ جائے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں اگر تھوڑی دیر لیٹ بھی کر دوں گا تو مر جاؤں گا، یہ بھی نہیں. پرانے زمانے کے لوگوں پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا. اگر عبداللہ بن عمر یہ بات کر رہے ہیں نا تو سر وہ بیچاروں نے صبح کے وقت کی روٹی کھائی ہوتی تھی، پورے دن کی مزدوری ہوتی تھی، ان کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. وہ کھانا کھائے بغیر تو ان کا پورا نماز میں بھی دھیان کھانے کی طرف رہے اگر وہ کھانا نہ کھائیں، اور کھانا بھی پھر تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا. انہوں نے، ان کے لیے واقعی ایشو ہے. جو پورا دن ہی چرتے رہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ نماز سے پہلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، نماز کے بعد بھی کھا رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے بھی کھاتے کھاتے سوتے ہیں، اور سو کے اٹھ کے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں. ادھر زیادہ تر لوگ یہی کر رہے ہیں نا. کھانے کے معاملے میں کوئی احتیاط نہیں ہے. ہاں آپ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہے، بے شک زیادہ دفعہ کھائیں، ٹھیک ہے، اوور ایٹنگ نہیں کرنا. اور یہ جو لوگ، بڑا لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ جناب صبح اٹھ کے نا ناشتہ کرنے سے پہلے برش کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فائدہ نہیں اس برش کرنے کا. جو کام آپ کے ساتھ کھانے نے ڈالنا تھا آپ کے دانتوں کے ساتھ وہ ڈال لیا. رات کو سونے سے پہلے برش کرنا ہے آپ نے، تاکہ ذرات دانتوں میں نہ رہیں، رات کو ان کو کام کرنے کا موقع نہ ملے کہ وہ کیڑا لگائیں. صبح ناشتہ کرنے سے پہلے تو جسٹ کلی کر لیں، کافی ہے، ہاتھ دھو لیں، اور ناشتہ کرنے کے بعد برش کریں، تاکہ دوپہر کے کھانے تک جو 8-10 یا 5-6 گھنٹے ہیں
تو 8-10 تو میرے جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے شام کو کھانا ہے، لیکن جنہوں نے دوپہر کو بھی کھانا ہے ان کے لیے 5-6 گھنٹے ہیں. ان 5-6 گھنٹوں میں دانتوں کو کیڑا لگنے کا موقع نہ اس کھانے کو ملے. تو کھانا کھانے کے بعد دانت دھونے چاہیے، تب فائدہ مند. پہلے آپ دھوئیں گے اور بعد میں وہ لگا رہے تو کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، جس نے وہ پہلے بھی نہیں دھوئے ہوئے بعد میں بھی نہیں دھوئے ہوئے تو پھر تو ظاہر ایک دفعہ دھو لے بہتر ہے، لیکن کھانا کھانے کے بعد دھونے چاہیے. تو یہ کئی ساری چیزیں تھیں، میں نے ساتھ ساتھ بیان کر دی. امید ہے کہ یہ ہماری جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو کئی نوجوانوں کا یہ مسئلہ حل ہوگا جو بیچارے اس طرح کے وہم میں پڑے رہتے ہیں. کئی لوگ ہیں بیچارے وہ 3 بالٹیاں ضائع کر دیتے ہیں، ان کا وضو ختم نہیں ہوتا، وہم ہی ختم نہیں ہوتا. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس طرح کا وہم نہ کیا کرے. یہ وہم کوئی تقوی میں نہیں لائی کرتا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی میں، شیطان کی پیروی میں. اور اس کو آپ اگنور کریں. ایک دفعہ آپ کسی عالم دین کو اپنا وضو فزیکلی دکھا لیں، جس کو خود بھی وضو کا طریقہ آتا ہو، اور آپ اس کے سامنے بالکل نارمل وضو کریں جس طرح کیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو کہتا ہے آپ کا وضو ٹھیک ہے، تو اب بعد میں شیطان کے ہتھے نہ چڑھیں. کچھ عرصہ آپ اس کو اگنور کریں گے، خود بخود وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. کئی لوگ ہیں وہ نماز شروع کرتے ہیں، پہلی تکبیر ہی 10 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر وہ نماز توڑ دیتے ہیں، پھر دوبارہ نیت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی وہم میں پڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی تکبیر تو فرض ہے. پوری مسجد ان کی تکبیر سن رہی ہوتی ہے، ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی ہوتی. وہ کہتے ہیں جی پہلی تکبیر کانوں کو سنانا ضروری ہے. وہی نہیں سن رہے ہوتے، باقی سارے سن رہے ہوتے ہیں. میں نے خود یعنی اپنے ساتھ یونیورسٹی میں ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں. تو اس طرح کا وہم نہیں کرنا چاہیے. شیطان بعض اوقات نیکی کی آڑ میں آپ کو دین سے متنفر کروانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کروا دیتا ہے. اس طریقے سے بعض لوگ پاکی پلیدی کا دھیان کرنے کے چکر میں اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر جناب وہ 10 دفعہ کلمہ پڑھ کے نا وہ ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. پھر کلمہ پڑھنے سے نہیں ہاتھ پاک ہونے ہیں، کلمہ تو دل کو پاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، ایک روحانی مسئلہ ہے. ہاتھ پاک ہونے ہیں پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کپڑے بھی دھوتے ہیں تو وہ کتنی دفعہ اس کے اوپر کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر وہ پتہ نہیں کیا کچھ. کئی عورتیں ہیں جو وہم کا شکار ہوتی ہیں، اس طریقے سے پانی ضائع کرتی رہتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو پیرلل میں دیکھ کے چلنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے. بقیہ کے سوالات انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم ڈسکس کریں گے. جی بتائیں. واش روم میں جن کو قطرے آتے ہیں نا، یہ اصل میں نا جلدی بہت کرتے ہیں. جی جلدی کرتے ہیں جی، وہی تو میں نے بتایا نا، جلدی والا کام ہی نہیں ہے. میں نے یہی تو بتایا کہ جی آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے کم از کم تیاری شروع کرنی ہے، پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر پائیں گے. تو جلدی کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. جلدی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ ٹائم پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور.
یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث، عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار، یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا، وہ نور۔ اور پھر نبی السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں۔ اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے۔ تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کا بھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر نہیں جی ہم تو انہیں
اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا. پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں. تیرے بابے تھے، شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین. کیا میں سو گئی ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے، اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے. اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی، اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا، سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقی کے لیے جا کے دعا کریں. ہائے ہائے ہائے، بقی والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی، قبر پہ جا کے. تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد ہے. قبروں پہ، مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی. دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر، یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں. تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے. اہل بقی کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی. بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے. تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں، 8 اور 3 11 ہجری میں، اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے. تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی میں آگے آگے جاؤں گا، تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا، یعنی جو اہل ایمان تھے. فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں. اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا اور کس لیول تک وہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے، اس سے بچیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے. پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں، جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں آپ.
کسی کی والدہ فوت ہوئی، کسی کا والد فوت ہوا، کسی کا بھائی فوت ہوا، تو قبرستان جائیں، قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ، اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں، وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں، اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، حبشی عورت تھی. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو فوت ہو گئی ہے، اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے، وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی، حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا، کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا. اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں. تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے. دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے، ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا کہ فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا. تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا. تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. قبر میں سوال ہوتا ہے لیکن کوئی تصویر نہیں دکھائی جاتی، اس میں کوئی الفاظ ہی نہیں ایسے. تو بہرحال یہ قبرستان جا کے دعا کرنا، مردوں کے لیے دعا کرنا، یہ نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع کیا ہے. اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب ندا دی جائے، اذان دی جائے جمعے کے لیے، اس کی نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے لبکو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی میں تمہاری خیریت ہے اگر تم جانتے ہوتے. فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز پڑھ چکو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس کے بعد تم زمین میں پھیل سکتے ہو اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یعنی صرف جمعے کے اس ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے کاروبار زندگی کو ترک کرنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو جمعے کی فرضیت قرآن میں آئی ہے، اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی جتنی نمازوں کا ذکر ہے وہ جنرل ہے ان کی فرضیت کے اعتبار سے، یا ایون سورۃ النور کے اندر صلاۃ الفجر اور عشاء اور ظہر کا ذکر آیا ہے تو وہ پردے کے اعتبار سے آیا ہے. فرضیت کا جہاں تک ذکر ہے نا اسپیسیفکلی، وہ جمعے کی نماز، اسی لیے اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس. اور جمعے کی بھی نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، جمعے کی اس ایکٹیویٹی کی امپورٹنس ہے. نماز تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ویسے ہی کم کر دی ہے، 4 کی بجائے 2 فرض کر دی. خطبے کی امپورٹنس ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک ویکلی پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اور سالانہ پولیٹیکل گیدرنگ مسلمانوں کی عید کی نمازیں، اور انٹرنیشنل گیدرنگ سالانہ جو ہے وہ حج کی گیدرنگ. یہ یعنی جمعے کے خطبے اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ نے لوگوں کو یعنی نکاح، طلاق اور استنجے کا طریقہ یہ ساری چیزیں بتانی ہیں، اصل میں پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے، تاکہ لوگ ایک پیج کے اوپر آئیں مسلمان. اسی لیے جمعے کی گیدرنگ ایک شہر میں ایک سے زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تو آج کل ایک چندے کے چکر میں اتنی جامع مسجد بن گئی ہیں، ادروائز اصولاً دیکھا جائے تو ایک شہر میں ایک جامع مسجد ہوگی. ایران میں آپ چلے جائیں، تہران میں ایک جگہ جمعہ ہوتا ہے اور 15 سے 20 لاکھ لوگ ایک جگہ جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایران کا پریزیڈنٹ جمعے کا خطبہ دیتا ہے. یہاں پہ بھی ہمارے پرائم منسٹر کو فیصل مسجد میں خطبہ دینا چاہیے. تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے قوم ایک جگہ جمع ہوتی ہے. ہم تو ایک قوم بھی نہیں اسی وجہ سے. بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. جمعے کی فرضیت کے اعتبار سے سورۃ الجمعہ کافی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ہم سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن قیامت والے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے، یہود و نصارہ سے بھی. پھر نبی علیہ السلام نے اس کی ریزن بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہودیوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے چوز کر لیا.
پھر نصارہ پہ پیش کیا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور اتوار کا دن انہوں نے چوز کر. پھر اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی جمعے کے دن کے لیے. اچھا، نبی علیہ السلام نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کی کہ اللہ نے ہمارے لیے رہنمائی مقرر کر دی کہ ہم جمعے کی طرف متوجہ ہوئے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن، یعنی اس جمعے کے دن کے تحفے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے قیامت والے دن ہم سبقت لے جائیں گے. سب سے پہلے جنت میں جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم آمین. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اس گھڑی میں جو اللہ سے خیر مانگی جائے نا، اللہ تعالیٰ وہ خیر عطا فرما دے. اچھا، اس میں اب مختلف اقوال ہیں. بہرحال صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے نا، یہ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ کے ختم ہونے تک، اس دوران یہ ایکٹیویٹی ہے. یعنی ایک گھڑی ایسی آتی ہے جو قبولیت کا وقت. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی نماز کا بھی وقت ہو سکتا ہے جس میں آپ اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آتا ہے اسے اونٹ نحر کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک بھیڑ یا بکری ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور پھر اس کے بعد الفاظ ہے کہ اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے. یعنی یہ ساری گھڑیاں خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے، اور پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی الذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. الذکر یعنی جو خطیب خطبہ دے رہے ہیں، بشرطے کہ وہ ذکر ہو، کہانیاں نہ ہو. الذکر تو پھر سر یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے جمعے کا خطبہ جو ہے وہ قرآن ہی ہوا کرتا تھا. 4 حدیثیں اوپر تلے. ایک صحابیہ کہتی ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے جمعے کے خطبے میں اتنی دفعہ سورہ قاف جو پارہ نمبر 26 میں آتی ہے سنی کہ مجھے زبانی یاد ہوگی. اب ہر جمعے میں وہ ظاہر تذکیر والی صورت ہے تو وہ الذکر سننا شروع کر دے. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے نا، پھر اسے نارمل صرف نماز کا ثواب ملتا ہے، جو ایکسٹرا آرڈنری ثواب ہے نا جمعے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا، اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جو پہلی گھڑی میں آئے اس کے لیے ثواب. پھر اس میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پھر جتنا مقدر ہو تم نماز ادا کرو. یعنی جمعے سے پہلے آپ 2 4 6 8 10 جتنی مرضی نفلی رکعتیں پڑھ سکتے. اچھا، اس میں ایک حدیث ضعیف بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کی کہ جمعے والے دن مکروہ وقت کوئی نہیں ہوتا، وہ روایتی کمزور ہے. اس کا تو آپ نے بہرحال خیال رکھنا ہوگا. وہ جو 5-7 منٹ ہوتے ہیں جب سورج اپنے ٹریک میں بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، جسے آپ زوال کہتے ہیں، وہ زوال نہیں ہوتا، وہ ضحوہ کبریٰ ہوتا ہے. زوال آفتاب تو کہتے ہیں آپ ظہر کے وقت شروع ہونے کو، سورج گرنا شروع ہو جائے مغرب کی طرف، سینٹر سے ذرا سا ہٹے گا تو مکروہ وقت ختم ہو جائے گا. ایگزیکٹ سینٹر میں آپ سمجھ لیں وہ جو 5-7 منٹ ہیں وہ مکروہ وقت ہے. اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایگزیکٹ اس وقت نہیں پڑھ سکتے. تو جتنی مقدر ہو پڑھو. البتہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جب خطیب جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو نا تو پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی، اور اس وقت تک نہیں بیٹھنا جب تک وہ 2 رکعتیں نہ پڑھنے. یہ جمعے کے دن کا پروٹوکول ہے، عام نمازوں کے لیے نہیں. اور 2 سے زیادہ پھر نہیں پڑھنے جب خطبہ شروع ہو جائے، کیونکہ اصل مقصد تو خطبہ سننا ہے. اور اگر خطبہ شروع نہیں ہوا تو صحابہ کا جو معمول ہے وہ کم از کم 4 رکعتیں تھی جمعے سے پہلے، کم از کم 2 تو پڑھنی ہے. اور بعد میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے بعد نماز پڑھنی ہے وہ 4 رکعتیں پڑھے. 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ثابت ہے. تو یہ جمعے کی رکعتیں میں نے بتا دی، یعنی ٹوٹل کتنی ہوئی 8. 2 سنتیں پہلے، 2 فرض اور 4 سنتیں بعد میں. اور اگر آپ نے پہلے 4 سنتیں پڑھنی ہے پھر 10 ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ ترغیب دلائی ہے کہ جمعے والے دن خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے پہنچ جائیں. اب حنفیوں کی چونکہ تقریر انہوں نے لادہ کر لی ہوئی ہے تو حنفیوں کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ عربی خطبہ سننا ہوگا. وہ بھی جب ممبر پہ خطیب چڑھتا ہے نا اردو خطبے کے لیے تو اس کے بعد رجسٹر ان کے بند ہو جائیں. اب چونکہ انہوں نے اپنے پبلک کو پڑھایا ہوا ہے کہ یہ تقریر جو ہے یہ لادہ سے ہے، اصل عربی کے خطبے ہوتے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں پھر اصل ہی آگے سنیں گے جو ہمیں بھی سمجھ نہ آئے، اور معذرت کے ساتھ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ ہوتی کہ وہ پڑھ رہے کیا ہیں. حقیقت بات ہے
کئی جو ائمہ ہے آپ ان سے کہنا یہ جو تم نے عربی خطبہ پڑھا اس کا ترجمہ بتاؤ کیا ہے، تو جب پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا تو سننے والے کو کیا پتا ہوگا. اس لحاظ سے اہل حدیث نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے خطبے تو 2 ہی رکھے اور اللہ کی حمد اور درود کو عربی میں رکھا، باقی انہوں نے جو واعظ اور تقریر جو مقصد تھا تذکیر کرنا اسے اپنی نیٹو لینگویج میں کر دیا، اردو کے اندر، انگلش کے اندر. یہی طریقہ ٹھیک. تو حنفیوں نے وہ تقریر ایک تیسرا خطبہ ایڈ کر دیا اور وہ بھی پھر بیٹھ کے شروع ہو گیا، حالانکہ خطبہ تو کھڑے ہو کے ہوتا ہے جمعے کا، بیٹھ کے تو آپ دے نہیں سکتے، اور اس میں آپ نے سہارا لے کے کھڑا ہونا ہے. وہ کھڑا سہارا ہو کے اس لیے ہوتا ہے کہ تقریر تھوڑی لمبی ہو تو آپ مطلب سہارا لے سکیں. انہوں نے بیٹھ کے خطبہ شروع کر دیا، تو یہ بھی ایک خلاف سنت چیز ہے. بہرحال جمعے کی نماز کی امپورٹنس اس حوالے سے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. باقی جمعے میں جمعے کی نماز اور اس کی تقریر کے علاوہ 2 اعمال ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی اہمیت کے حامل ہیں. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، کہ جو شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے جمعے کے دن تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ کی طرف سے مقرر ہو جائے گا. اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، مشکات میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یعنی اللہ کے حضور اعمال پیش ہونے کے اعتبار سے. اور اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے. تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی، یہ الفاظ ہیں حدیث، کیونکہ اس وقت 295 اس طرح اپلائی نہیں ہوتی تھی سوال پوچھنے، تو تب بھی آپ پہ درود پیش ہوگا. تو آپ نے فرمایا ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو درود مجھ پر اس وقت بھی پیش ہوگا. تو جمعے کا دن اسپیسیفکلی درود شریف کا دن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب آ جائیں وہ جمعے کی تاریخ کے اعتبار سے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. اور یہ مہر وہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والعیاذ باللہ تعالی. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے جس نے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. اچھا، اسی وجہ سے یہ پبلک مشہور ہے کہ 3 کٹھے نہیں چھوڑنے چاہیے. اندازہ کریں آپ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار مطلب صرف جمعہ ہی ہے مسلمان کے لیے، 3 نہیں چھوڑنے چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی جو کام چک کے رکھو جمعہ پڑھ لو کام ختم. تو یہ پوری حدیث اس طرح نہیں ہے میرے بھائی، پوری حدیث اس طرح ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اس تو بھی آسان کام، ایک رمضان سے دوسرا رمضان. شکر ہے تسی اے نہیں لے آیا جمعہ دے ہفتے بعد پھر اللہ کی بارگاہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر کبیرہ سے بچا جائے. تو سب سے کبیرہ گناہ شرک کے بعد اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ فرض نماز چھوڑنا. تو اگر کبیرہ گناہ نہیں کیے، یعنی ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کوئی نماز نہیں چھوڑی، پھر چھوٹے گناہ معاف ہوں. نماز چھوڑنے سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے ایمان، شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاح کی تکفیر کرتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا نا اسے کافر سمجھتے تھے، اس کے علاوہ کسی گناہ کے اوپر وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا. یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، کفر اور شرک کے درمیان فرق جب نماز ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر سورۃ الروم کی وہ جو آیت ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمایا گویا کہ وہ مشرک ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً مشرک ہے، عملاً کافر ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہم عقیدے میں فتویٰ نہیں لگاتے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. پھر سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو درداء اصحاب صوفہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، میرے خلیل نے مجھے 3 وصیتیں کی. نمبر 1، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں جلا دیا. نمبر 2، کبھی نماز، فرض نماز نہ چھوڑنا، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارا ذمہ اٹھ جائے گا، یعنی اللہ کو پھر کوئی پرواہ نہیں. اور نمبر 3، شراب نہ پینا، تمام گناہوں کی چابی شراب ہے. یہ 3 وصیتیں ابو درداء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کی. پھر مسند امام احمد میں وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھنے والا ہے قیامت والے دن
اس کی نماز اس کے لیے دلیل ہوگی، نور ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی. اور جو نماز چھوڑنے والا ہے اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ نجات کا کوئی سبب ہوگا، نہ اللہ کے حضور کوئی حجت ہوگی پیش کرنے کے لیے. اور اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ، والعیاذ باللہ تعالی. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا، اور پھر فرمایا کہ جس کی نماز درست نکل آئی اس کے باقی معاملات آسان ہو جائیں گے، اور جس کی نماز ہی غلط نکلی اس کے بعد کے معاملات اس سے زیادہ مشکل. پھر اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے فرائض میں کوئی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں، اس بندے کی کوئی نفلی عبادت دیکھو، جو ہم سنت پڑھتے ہیں، یعنی 12 سنتیں موقع نفلی عبادت ہے، تو فرائض کی کمی اس سے پوری کر لی. لیکن فرض کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. لہذا یہ جمعے کے معاملے کو اتنا ہلکا جاننا اور کہنا جی بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ علماء عرب تو آپ کو پتا ہے کہ نماز چھوڑنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، اور ان کے فتوے کے تحت تو پھر ظاہر ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. جو انہوں نے پوچھا نکاح تو ٹوٹ جائے گا ظاہر ہے. اور ایسی عورت کو تو ایسے مد سے بالکل طلاق لے لینی، اس کو دھمکی لگائے کہ یا تو نماز شروع کر، جمعے کی نہیں عام نماز بھی. ادروائز دیکھیں نا جی، اب یہ تو نہیں کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا تو آپ مسلمان تصور ہو جائیں گے. یعنی اسلام 3 چیزوں کا نام ہے نا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اور اپنے اعمال کے ساتھ، جوارے کے ساتھ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا. جب میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں جامعہ ترمذی کی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کی تکفیر کرتے تھے. آپ نے عمر سیریز میں نہیں دیکھا کہ جب وہ جاتے ہیں جو مرتدین قبائل کی طرف، جن کی طرف ان کو خبر ملتی ہے کہ یہ مرتد ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اذان دو. جواب میں اگر وہاں سے اذان کی آواز آتی ہے تو وہ پھر حملہ نہیں کرتے تھے، اور نہیں آتی تھی تو پھر وہ، یعنی وہ ان کے لیے جو ٹیسٹر انہوں نے رکھا ہوا تھا نا، چیک پوائنٹ، وہ نماز تھی. اب مجھے بتائیں صحابہ اگر اس وقت دنیا میں آ جائیں، اور ہم جو اس وقت کلیم کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک پاکستان ہے نا، کہتے ہیں انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا نا اب آبادی کے اعتبار سے، تو وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں جو لکھا ہے اس اعتبار سے تو واقعی سب سے بڑا ہے. لیکن اگر اس کو اللہ کے کرائٹیریا میں دیکھا جائے تو یہ کہاں پہ کھڑا ہوگا ملک؟ میرا خیال ہے پاکستان میں 1% سے بھی کم لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور جمعہ پڑھنے والے بھی ہارڈلی 5% ہوں گے، 5 سے 10%. اور یہ یہاں پہ ایشو ہے، ورنہ سعودیہ میں آپ چلے جائیں تو آپ کو یہ ریشو 80% پلس نظر آئے گی. انڈونیشیا، ملیشیا میں 80% زیادہ لوگ عام نماز بھی پڑھتے ہیں. جمعہ چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ فقہ شافعی، اور فقہ شافعی کے تحت جو نماز نہیں چھوڑتا وہ کافر ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آتی اس کو فقہ میں کیوں الجھا دیا انہوں نے کہ جی امام حنیفہ نے بھی کوئی ہلکی اس کی سزا نہیں بتائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جو تارک الصلاۃ ہے اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے، پھر اسے چھوڑا جائے گا. تو یہ بھی سزا کو چھوٹی نہیں ہے. باقی 3 ائمہ تو کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا، وہ مرتدی اسے تصور کرے تارک الصلاۃ. تو اب چونکہ سختی نہیں ہوئی ہے تو پھر آپ انجام دیکھ لیں. کہتے ہیں جی وہ سب سے زیادہ حنفی ہیں، اسی لیے سب سے زیادہ بے نمازی دنیا، کیونکہ آپ تکفیر نہیں کرتے بے نمازی کی. تو جب حنفی زیادہ ہوں گے تو بے نمازی زیادہ ہوں گے. حالانکہ اسے حنفی شافیت کا مسئلہ ہی نہیں، یہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا، یہ کوئی امام شافعی کا قول تو نہیں ہے. صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلے چیپٹر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. اس حدیث کو تو مطلب امام شافعی یا احمد بن حنبل یا امام مالک کی کسی دھکے کی یا انہوں موڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا، حدیث خود ہی. اور اس سے بڑھ کر سورہ روم کی آیت وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم رکھنا اور دیکھنا مشرکین میں شامل نہ ہونا. تو جناب یہ جمعوں وغیرہ کے چکر سے ذرا باہر نکلیں. جمعے والی بات تو یعنی یہ تو بہت بڑی بات ہے. عام نماز بھی اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے، تارک الصلاۃ ہے، تو وہ قانوناً تو اسلام کی روح سے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے، اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے. ویسے تو یہ چھوٹے موٹے، ویسے تو ان کو یہ پڑھایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بریلوی دیوبندی کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لے یا اس کا نماز جنازہ تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تجدید ایمان بھی اسے کرنا پڑتا ہے. اس سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ تو نماز نہیں پڑھتا تو اس پہ بھی تیرا نکاح ٹوٹے گا. کتنا دیکھیں آپ کتنا بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو بڑا ایشو تھا وہ نہیں بتایا گیا اسے کہ نماز چھوڑنے سے بھی تیرا نکاح ٹوٹ سکتا ہے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بھی تیری بیعت، چلے جو بھی انہوں نے ایک ٹوٹی پوٹی فارم میں اپنا ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے. تو ادھر تو جن کے بیعت ہوئے ہوتے ہیں وہ نہیں نماز پڑھتے. خود کہاں سے پڑھنی ہے انہوں نے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہوں. کل یہاں پر میں 3 وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو ٹاپ آف دا لسٹ 3 وظائف ہیں.
مصیبت اور پریشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے. ان میں سے پہلا وظیفہ یہی جس کا قرآن میں بھی ذکر آ گیا کہ جو ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے اس طریقے سے, صرف یونس کو نہیں, اہل ایمان کو بھی. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں پہلا وظیفہ ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا. لیکن اس سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ بات کروں دعا کے حوالے سے کہ دعا کی قبولیت کا ایک پروٹوکول بھی ہے. ویسے تو آپ مسئلہ 82 دیکھیں گے, اس میں نے اور باتیں بھی کی ہیں, ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, لیکن انصاف ہے کہ میں اس چیز کو بھی ایڈریس کروں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے, اور یہ حدیث مشکات میں آپ کو پہلی جلد میں درود شریف والے چیپٹر میں بھی مل جائے گی. اور مشکات کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث, یعنی آپ کو جتنی حدیثیں سکیٹرڈ فارم میں ملیں گی کتب ستہ اور اس سے بھی باہر 13 کتابوں میں, مشکات میں آپ کو مل جائے گی. میں نے اس لیے مشکات میں پورا لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے مشکات المصابیح کا مکمل تعارف, وہ ضرور دیکھیں. یعنی مشکات 3 جلدوں میں آپ لے لیں تو انسائکلوپیڈیا آف حدیث آپ کے پاس آ گیا. 6294 احادیث ہیں, اور اس میں چونکہ احادیث کی تکرار نہیں ہے تو کتب ستہ اس کے علاوہ بھی 12-13 کتابیں جو ہیں اس میں کور ہیں, اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا, اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ موجود. میں نماز کے جب یعنی کہ تشہد میں بیٹھا, میں نے اللہ کی حمد کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کے بعد درود پڑھا, اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تعطا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اور پھر ابن مسعود ادھر ہی روایت کرتے ہیں, ساتھ ہی جامعہ ترمذی میں دوسری حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ایک شخص آیا, اس نے جو ہے وہ نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تو نے مانگنے میں جلدی کی, تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر, پھر مجھ پر درود پڑھ, اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا, یعنی ابن مسعود وہ خود تھے, اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سل تعطا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. درود شریف پہ میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں, مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے. درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح احکام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر, مسئلہ نمبر 56 اہل سنت پاک.com پہ. تو دعا کے لیے حمد اور درود شریف ضروری. اس لیے دیکھیں نماز کی انٹلیکچوئل ترتیب ہے, آپ پہلے دعا کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, اللہ کی حمد کرتے ہیں, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی, اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں, اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کوئی بھی دعائیں مانگیں, یہ بھی مانگیں جو میں وظائف بتا رہا ہوں, کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. مشکات میں آپ کو تشہد والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, یعنی عربی میں مانگنا ہوگا, دعائیں مانگے, دعائیں معصورہ کتاب و سنت میں جتنی ہیں وہ مانگے, اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان میں. تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3505, مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے. اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں
کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا نا کذالک ننجی المؤمنین، اور کتنا بڑا فتویٰ آیا ہے میرے بھائیوں، سورہ الصافات 143 144، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تسبیح نہ کرتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں پکارتا، اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی۔ یعنی یہ اتنا عطاب، اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے، بہت بڑے اسماء اعظم میں سے۔ تو یہ بہترین دعا، بہترین وظیفہ، اسماء اعظم میں سے بہترین چیز، اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی کہ بہترین استغفار، اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ۔ اور کس طریقے سے؟ اے اللہ تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی، میں بندہ ہوں، غلطی کروں گا، تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا، کیونکہ جب بندے نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتایا اللہ یہ تیری کوالٹی ہے، تو غلطی نہیں کرتا، تو میں تو انسان ہوں، غلطی کروں گا۔ تو یہ ہے پہلا وظیفہ۔ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3524 نمبر حدیث ہے، لیکن ترمذی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ میں پہلے بتا دوں، امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے یہ روایت کمزور ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمذی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے۔ اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1862 نمبر موجود ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10492 نمبر ہے، اور مشکات میں بھی 2454 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ تو صحیح سند المستدرک للحاکم اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ اور وہ وظیفہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بعض جگہ لکھا ہوتا ہے جناب نستغیث، بعض جگہ لکھا ہوتا ہے استغیث، کیا کریے؟ وہ نستغیث جمع کا صیغہ بنا لیا جاتا ہے۔ جیسے دعا ہے سنن ابی داؤد میں اللہم اجرنی من النار، لیکن اگر جمع کا صیغہ بنائیں گے تو اللہم اجرنا من النار ہو جائے گا۔ اس طریقے سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، تو جمع کا صیغہ ہوگا اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ یہاں پر بھی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سنگولر کا صیغہ، اور نستغیث پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ۔ کتنی بہترین دعا ہے، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ بھی اسماء اعظم میں سے ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ 10492 اور المستدرک للحاکم میں 1862 نمبر۔ اب یہاں پہ میں ایک ضمناً بات بتا دوں سنن نسائی الکبریٰ کے بارے میں، چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 303 ہجری۔ کتب ستہ میں یہ ویسے 5ویں نمبر پہ گنی جاتی ہے، لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے، سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہے۔ سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے نا، اس میں ہے 5761 احادیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں، انگلش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ فری اس کا PDF موجود ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ 5761 احادیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے۔ اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی الصغریٰ، چھوٹی سنن نسائی، کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی، امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی الکبریٰ، بڑی سنن نسائی، اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 11770۔